تو عزیز بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلَا سَفَرَ، کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور کوئی آفت والا، کوئی تکلیف والا، کوئی مصیبت والا یہ سفر کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان سفر کے مہینے میں یہ تصور رکھتا ہے، یہ خیال رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بیماری اور مصیبتیں اترنے والا مہینہ ہے، اور کوئی بیمار ہو گیا سفر کے مہینے میں، ایک کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ سکتی ہے، اگر یہ کسی کا عقیدہ ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا وَلَا سَفَرَ، کہ سفر کے مہینے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی آفت نہیں، اور سفر کا مہینہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز بھائیو، اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ سفر کا مہینہ کوئی بیماری والا مہینہ نہیں، کوئی نحوست والا مہینہ نہیں، اور اگر یہ باطل اور یہ مشرکانہ اگر کوئی خیالات اختیار کرتا ہے اور باطل اور مشرکانہ عقائد رکھتا ہے تو مذہب اسلام نے اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس کی نفی فرما دی، اور ایسے باطل اور مشرکانہ عقائد کو اپنے پاؤں تلے رون دیا اور کچل دیا، اور ایسے جتنے بھی عقیدے اور جتنے بھی باطل عقائد اور شرک والے عقیدے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قلا قما کر دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ سفر کا مہینہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں، کوئی بیماری والا مہینہ نہیں، کوئی تکلیف والا مہینہ نہیں۔ اب بہت سے علاقوں میں جن کے یہاں دین نہیں ہے، ان کے یہاں یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو عورت جو ہے اپنے میکے چلی جاتی ہے اور اپنے شوہر سے بات سفر کے مہینے میں بالکل نہیں کرتی، تو یہ بھی غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط خیال ہے۔ مذہب اسلام نے اور قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں کہا گیا، اور ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ سفر کے مہینے میں بیوی اپنے شوہر سے بات نہ کرے اور اپنے میکے چلی جائے، بلکہ یہ غلط تصور ہے اور یہ غلط خیال ہے۔ مذہب اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں دین کی اور شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، تو ہم سب کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس طرح کے توہمات اور اس طرح کے باطل خیالات اور باطل نظریات اور ایسے مشرکانہ عقائد سے ہم خود بھی سب سے پہلے بچنے والے ہو جاوے، اور دوسروں کو بھی حتی الامکان پوری کوشش دوسروں کو بھی ایسے باطل عقیدے سے اور ایسے غلط خیالات سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی اور دین مذہب کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور شریعت کا صحیح علم حاصل کرنے کی اور دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو اپنی ذات عالی کے اوپر پورا توکل، پورا بھروسہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات عالی سے تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ جو اللہ نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے اور یہ جو سچا پکا مذہب عطا فرمایا ہے، اس مذہب کی ایک ایک بات کے اوپر اور ایک ایک تقاضے کے اوپر صحیح جان کر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو عزیز بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلَا سَفَرَ، کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بیماری